فلسطین کی عصمت دری کے واقعات پر بھی دکھاتے۔ ایسا تند و تیز بیان اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے جنین کیمپ پر کی جانے والی جارحیت کے خلاف دے دیتے، لیکن وہاں مولانا کے پیر جلتے ہیں۔ اب چونکہ اپنی دکان اور مفاد پر ضرب پڑی تو ملت اسلامیہ کے نام نہاد قائد فضل الرحمان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، اتنا بڑا قدم اٹھانے پر ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے سوال پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہر ملاقات پر ہر کسی کو اعتماد میں نہیں لیا جا سکتا، اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہوگا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتا دیا جائے گا۔ یہ شریفوں کا پرانا وتیرہ ہے کہ جب یہ پریشانی میں ہوتے ہیں تو پیر پکڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشکل سے نکلتے ہیں تو گلا پکڑنے لگتے ہیں۔ یہی مسلم لیگ نون کے لوگ تھے جو پی ڈی ایم بنانے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کو منانے کی ذمہ داری بھی مولانا کی لگائی گئی تھی۔ لیکن اب شاہد خاقان صاحب نے کتنے آرام سے فرما دیا کہ ہم ہر ایرے گہرے کو اہم ملاقاتوں پر اعتماد میں نہیں لے سکتے۔ ARY نیوز کی اینکر ماریا میمن نے جب اپنے پروگرام میں جعل رہنما قمر زمان قاہرہ سے مولانا کے تحفظات پر سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مسلم لیگ نون سے گلے شکوے ہیں، لہٰذا اب مولانا جانے اور نون لیگ جانے، ہمارا اس سب سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ خیر، مولانا فضل الرحمان نے اس ملاقات میں سابق DG ISI جنرل فیض حمید پر بھی الزامات لگائے، لیکن اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی چلتے چلتے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ کل کی ویڈیو نے ہم نے احسن اقبال صاحب کے الزامات پر بات کی تھی، جس میں انہوں نے ہمسایہ ملک چین پر الزام لگایا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان حکومت میں آئے۔ اب چین کی جانب سے احسن اقبال کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ چینی سفیر نے ARY نیوز سے گفتگو میں صاف صاف کہہ دیا کہ عمران خان کے دور میں کرونا وائرس جیسی عالمگیر وبا کے باوجود سی پیک پر کام نہیں رکا۔ بیجنگ نے واضح کر دیا ہے کہ انہیں عمران خان، PTI یا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ویسے بھی چین پاکستان کا دوست ہے، کسی خاندان، رہنما یا سیاسی جماعت سے اس کی دوستی نہیں ہے، وہ دراصل پاکستان کے عوام کا دوست ہے۔ لیکن ہمارے بے شرم حکمران اپنی غلیظ، مکروہ اور گھٹیا سیاست کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ دوست ممالک سے تعلقات بھی دو پر لگانے سے نہیں ہچکچاتے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔